بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو یہ ایک سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ اپنے بہت سے احباب اس سے مستفید ہو کر خبر بھی کرتے رہتے ہیں۔ خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ان حضرات کو جب کسی کو نفع ہوتا ہے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی چند احباب نے، علماء غیر علماء، بالخصوص حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست و احباب، تو بہرحال انہی میں سے ایک نے پہلے تو اپنی خوشی کا اظہار کیا اور پھر یہ چاہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وصایا ہیں، اہم قیمتی بہت ہی باتیں جو حضرت نے لکھی ہیں، اور خاص طور سے وصایا کے نام سے غالباً یہ اشرف السوانح میں بھی ہے، بہشت زیور، بہرحال مختلف جگہوں میں ہے۔ میں نے بھی کہیں سے اس کو مرتب کیا ہے اور لیا ہے۔ بہشت زیور حصے ہفتوں میں غالباً ہے۔ تو میرا جی چاہا کہ اس 25 منٹ کے اندر، 25-30 منٹ کے اندر اپنے زمانے کے حکیم الامت اور مصلح العلماء، جامع المجددین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جو مجدد تھے اپنے زمانے کے، ان کی نگاہ میں کون سی باتیں تھی جو بہت اہمیت کی حامل تھی۔ تو آپ حضرات ان کو غور سے اور دھیان سے سنیے۔ اللہ والوں کے کلمات میں بھی میرے عزیزو نور ہوتا ہے، ان کے جملوں میں، ان کی باتوں میں نور ہوتا ہے۔ وہ بات ہم میں نہیں ہوگی، ہمارے بولنے میں، ہماری گفتگو میں وہ بات نہیں ہوگی۔ اللہ والوں کی باتوں میں، ان کی تحریروں میں ایک عجیب نور ہوتا ہے۔ اس لیے میرا جی چاہا کہ کسی ایک دو ساتھی کو میں وہ وصیتیں بھیجوں، لہذا اس کے بجائے میں یہ کر لیتا ہوں کہ اس کو پڑھ کر کے سنا دوں، اور پھر انشاءاللہ اس کو بھیج بھی دیں گے۔ پڑھ کر کے بھی سنا دی جائے گی اور پھر بھیج بھی دی جائے گی۔ تو جس کا جی چاہے تو اس کو غور سے پڑھے، مطالعہ کرے اور اپنے لیے اس میں سے سبق نکالے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصایا سنیے غور سے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سنیں ان کو تو ہمیں صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیچ بیچ میں کوئی ایک آدھ چھوڑوں گا تاکہ ایسی کوئی بہت اہم نہ ہو، تو اس کو غور کر کے پھر انشاءاللہ میں اس کو چھوڑ کر آگے، کیونکہ اور بھی ایک دو بزرگ ہیں ان کی بھی سنانی ہے۔ فرماتے ہیں، میں اپنے سب دوستوں سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے معاصی صغیرہ و کبیرہ، عمدن و خطان کے لیے استغفار فرمائیں۔ میرے معاصی صغیرہ و کبیرہ، عمدن و خطان کے لیے استغفار فرمائیں۔ یہ حضرت کے الفاظ ہوئے۔ نمبر 2، میرے بعد اخلاق سیئہ کے سبب، میرے بعد اخلاق سیئہ کے سبب بعض بندگان خدا تعالیٰ کو حاضراً اور غائبانہ میری زبان و ہاتھ سے کچھ کلفتیں پہنچی ہیں اور کچھ حقوق ضائع ہوئے ہیں، خواہ اہل حقوق کو اس کی اطلاع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ میں نہایت عاجزی سے سب چھوٹے بڑوں سے استدعا کرتا ہوں کہ للہ دل سے ان کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تقصیرات سے درگزر فرمائیں گے۔ میں بھی ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں عفو و عافیت عطا فرمائیں۔ معذرت کرنے والے کی تقصیر سے درگزر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ دیکھا میرے بھائیوں، بزرگوں کو، اللہ والوں کو معافی مانگنے میں شرم نہیں آتی، اور ان کو کوئی اپنی وہ نہیں محسوس ہوتی کہ میں چھوٹا بنوں گا۔ ہمیں بھی یہ سبق لینا چاہیے ہر ایک سے۔ جی جن سے واسطے پڑے، جن سے رشتے ہمارے رہے، تعلقات رہے، لکھ دیں موت سے پہلے اپنی وصیت میں کہ میرے اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے میرے عزیزو، یہ میں اپنی طرف سے کچھ بتا رہا ہوں، جنازے میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ قریبی دوری تعلق رکھنے والے آ ہی جاتے ہیں، اکثر شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو آج کل تو یہ کورونا کیا چلا ہوا ہے، اس میں سب صورتحال بنی ہوئی ہے، ورنہ تو عام طور سے ایسے لوگ شریک ہو ہی جاتے ہیں جن سے اس شخص کا زندگی میں ٹچ رہا، تعلق رہا اور ایک ربط و ضبط رہا۔ تو لکھ دو اپنی اس میں، اور پہلے ہی سے گھر والوں کو بتا دو انتقال سے کہ دیکھو جب میرے جنازے کی نماز پڑھی جائے اس وقت میں عامت سب موجود ہوں گے، تو گھر میں تو خواتین میں، اور وہاں
نماز سے پہلے اعلان کر دیا جائے کہ بھائی اس میت نے، مرحوم فلاں فلاں نے موت سے پہلے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ کہا، اور یہ ہم سے خاص تاکید کی اور وصیت کی کہ میری طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے کسی طرح کی تکلیف وغیرہ پہنچی ہو تو اسے سب معاف کریں، کوئی حق ہو وغیرہ، اس طرح سے ایک اعلان ضرور کر لینا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہوگی لیکن بہت بڑی خیرخواہی ہے میت اور مرحوم کے لیے، اور معاف کرنے کی فضیلت وہ تو میں پہلے بیانات میں ذکر کر چکا ہوں۔ میرے عزیزو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں تم سب کو یہ کہتا ہوں، بھائی نے بھائی کے ساتھ کچھ کیا ہو، پڑوسی نے پڑوسی کے ساتھ کیا ہو، شوہر نے بیوی کے، بیوی نے شوہر کے ساتھ، اولاد نے والدین کے، والدین نے اولاد کے، سب کو درگزر کرتے رہو، معاف کرتے رہو۔ کم از کم اگر ہم کچھ اور عمل بھی نہ لے کے گئے نا، اور یہ لے گئے کہ پوری زندگی ہم نے ہر ایک کو معاف کیا، انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد آپ کو معافی ملے گی۔ بہت ساری قرآن کی آیتیں اور احادیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم فرمائیں گے کہ تو نے اس صفت کو اختیار کیا تھا، اصل میں تو یہ صفت معاف کرنا میری ہے، چلو میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آگے بڑھیے۔ نمبر 3، اس جنس کی کوتاہیاں، یعنی اس طرح کی کوتاہیاں جو دوسروں سے میرے حق میں ہو گئی ہوں، بطیب خاطر یعنی دل کی خوشی سے، گزشتہ اور آئندہ کے لیے کیا ہوتے ہیں اللہ والے صاحب، دیکھ لیجیے آپ۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، ان کے الفاظ سنا رہا ہوں، اس جنس کی یعنی اس طرح کی کوتاہیاں جو دوسروں سے میرے حق میں ہو گئی ہوں، بطیب خاطر دل کی خوشی سے، گزشتہ اور آئندہ کے لیے، محض خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کو اور اپنی خطاؤں کی معافی کی توقع پر وہ سب معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہوتے ہیں پیارو، ان کو آخرت کی بڑی فکر ہوتی ہے، انہیں اللہ کی رضا اور اپنی مغفرت اور جنت کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ صحیح معنی میں دنیا میں رہتے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں جو حق ادا کرتے ہیں یہاں جینے کا، کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ اپنے نفس پر کنٹرول ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کیے جا رہا ہے اعمال۔ دیکھ لیجئے کیا شان ہے ان کی، جو گزرے ہوئے کسی نے کر لیا وہ بھی، اور آئندہ اگر کبھی کسی سے کچھ ہو وہ بھی پیشگی معاف فرما رہے ہیں، اور فرماتے اس امید پر جی کہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کریں گے۔ آگے چلیے۔ نمبر 4، میں اپنے دوستوں کو خصوصاً، دھیان سے سنو میرے بھائیو، دھیان سے سنیے، میں اپنے دوستوں کو خصوصاً اور سب مسلمانوں کو عموماً بہت تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم کرانا ہر شخص پر فرض عین ہے۔ سن رہے ہو بھائیو؟ سن لیجئے پھر سے، میں اپنے دوستوں کو خصوصاً اور سب مسلمانوں کو عموماً بہت تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم کرانا ہر شخص پر فرض عین ہے، خواہ بذریعہ کتاب یا بذریعہ صحبت، بغیر اس کے کوئی صورت نہیں کہ فتن دینیا سے حفاظت ہو سکے، دینی فتنوں سے حفاظت ہو سکے جن کی آج کل بے حد کثرت ہے۔ اس میں ہرگز غفلت یا کوتاہی نہ کریں۔ میرے عزیزو، سامعین، بھائیو، میرے پیارو، دھیان سے سن لو، دین کا علم یہ تو ہم نے آج سمجھا ہی نہیں کچھ۔ بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، تبلیغ میں تعلق رکھنے والے اولاد، ذرا شعور تھوڑا سا ہوا، 3-4 سال انگلش میڈیم میں چلو، ڈگریاں لاؤ کیونکہ تمہیں سعودی اور وہاں یورپ بھیجنا ہے، بڑے بڑے خزانے، فرض عین ہے، فرض عین خود سیکھنا اور اس کو سکھانا۔ اور مجدد کے الفاظ سن لیجئے کہ اس کے بغیر دینی فتنوں سے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ حضرت فرما رہے اپنے زمانے میں جن کی آج کل بے حد کثرت ہے، کتنے پتہ نہیں کتنے 70-80 سال کتنے ہو گئے ہوں گے دنیا سے حضرت کو گئے ہوئے، مجھے معلوم نہیں ہے ایگزیکٹلی، لیکن ایک عرصہ گزر گیا۔ یہ جو گزرے ہوئے 20-30 سال ہے، اس میں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں، الامان الحفیظ۔ تو میرے پیارو، تمنا تو ہے کہ اولاد کو خوشیاں ملے اور اولاد اچھی طرح پھولے پھلے اور اولاد میں محبت اور پیار ہو اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، لیکن سامان کیا کیا ہے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کا؟ علم دین ہی ان کو نہیں سکھایا،
اور دینی فتنے آج اتنے خطرناک ہے کہ ایمان صاف ہو جاتا ہے، ایمان صاف۔ دہریے کتنے بن گئے تھیسٹ، ہاں۔ اس لیے اس وصیت کو خاص یاد رکھیے۔ میں اپنے دوستوں کو خصوصاً اور سب مسلمانوں کو عموماً بہت تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم کرانا ہر شخص پر فرض عین ہے، خواہ بذریعہ کتاب یا بذریعہ صحبت۔ بغیر اس کے کوئی صورت نہیں کہ فتن دینیہ سے حفاظت ہو سکے، جن کی آج کل بے حد کثرت ہے۔ اس میں ہرگز غفلت یا کوتاہی نہ کریں۔ آگے بڑھیے۔ نمبر 5، طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ نرے یعنی خالی درس و تدریس پر مغرور نہ ہو، پڑھنے پڑھانے پر مغرور نہ ہو۔ اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت و صحبت و نظر عنایت پر۔ آج یہی میری طرف سے شرح ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، طلبہ مدرسوں میں پڑھے، سند لی اور جا کے پڑھانے لگ گئے۔ پہلے نہیں تھا یہ۔ دارالعلوم دیوبند کے نظام میں تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، پہلے سند دیتے تھے اللہ والوں سے تعلق ہو، 6 مہینے سال وہاں لگائے۔ طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ نرے درس و تدریس پر مغرور نہ ہو، اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت و صحبت اور نظر عنایت پر۔ اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھیں، اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھیں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں جو مدرسہ دینی یا فی الحال یہاں میرے تعلق سے جاری ہے، یعنی خانقاہ تھانہ بھون میں، وہ ایک خاص شان کا مدرسہ ہے۔ میرا دل یوں چاہتا ہے کہ میرے بعد بھی اس کے بقا کی طرف توجہ رکھی جائے، اور خدا تعالی اس مدرسے کی خدمت کی جس کو توفیق دے تو وہ اس کے طرز کو، جس کا ایک محتم بالشان یعنی بہت اہم جز تربیت اخلاق و اصلاح نفس ہے، نہ بدلے۔ تربیت اخلاق اور اصلاح نفس یہ مدرسے کی اصل روح ہے۔ فرماتے ہیں یہ میرے مدرسے میں خاص چیز ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اسے نہ بدلے، کہ انشاءاللہ تعالی اس میں بہت خیر و برکت کی امید ہے۔ نمبر 7، دیکھو غور سے سننا بھائیو، دینی اور دنیاوی مضرتوں یعنی نقصانات پر نظر کر کے ان امور سے خصوصیت کے ساتھ احتیاط رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ یعنی جو نیچے باتیں ابھی میں پڑھ کے سناؤں گا، ان چیزوں سے خاص طور سے بچیے، ورنہ دین کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نقصان۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، شہوت و غضب کے مقتضا پر عمل نہ کریں۔ شہوت اندر جوش مار رہی ہے، اس کے تقاضے پر عمل نہ کرو۔ غصہ آیا کنٹرول کرو، شہوت ہے کنٹرول کرو۔ نمبر 2، تعجیل نہایت بری چیز ہے، یعنی جلدی مچانا، جلد بازی۔ نمبر 3، بے مشورہ کوئی کام نہ کریں۔ آج ہمارا سب سے بڑا مرض ہے یہ، سن لیجئے جتنے حضرات سن رہے ہیں، اسے کہتے ہیں خود رائی، اعجاب رائے، اپنی رائے کو سب کچھ سمجھ کر اس پہ چلنا، مشورے تو لینا چھوڑ دیا لوگوں نے آج کل۔ نمبر 4، غیبت قطعاً چھوڑ دیں۔ نمبر 5، کثرت کلام اگرچہ مباح کے ساتھ ہو، یعنی زیادہ بات چیت اگرچہ وہ جائز بھی ہو، اور کثرت اختلاط خلق یعنی لوگوں سے بہت زیادہ تعلقات، بلا ضرورت شدیدہ اور بلا مصلحت مطلوبہ، اور خصوصاً جب کہ دوستی کے درجے تک پہنچ جاویں، پھر خصوصاً جب کہ ہر کس و ناکس کو رازدار بھی بنا لیا جاوے، نہایت مضر ہے۔ سمجھے بھائیو، بہت زیادہ گپے شپے اور دوستیاں اور لوگوں سے تعلقات اور ان کو اپنے رازدار بنانا، فرمایا بہت مضر ہے، اس سے بچنا۔ نمبر 6، بغیر پوری رغبت کے کھانا ہرگز نہ کھائیں۔ پورا کھانے کا جب تک میلان نہ ہو تو نہ کھائیں۔ بدون سخت تقاضے کے مقاربت نہ کریں۔ شوہر بیوی کا ملنا آپس میں جب تقاضا ہو شدید تب ملے۔ نمبر 8، بدون سخت حاجت کے قرض نہ لیں۔ دیکھا، آج تو قرضہ فیشن بنا ہوا ہے، کاروبار اور بزنس اور گھر شروع کرنے کے لیے ہی سب سے پہلے قرض لیتے ہیں۔ یہ بوجھ ہے بہت بڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض و کفر سے ایک ساتھ ملا کے پناہ مانگی تو صحابہ نے پوچھا قرض کو کفر کے ساتھ، کہ ہاں قرض کو کفر کے ساتھ برابر کیا ہے۔ نمبر 9، فضول خرچی کے پاس نہ جائیں۔ یہ بھی آج یورپ اور ہم
مغربی افریقی ملکوں میں اور خلیجی میں رہنے والوں میں گھس گئی یہ چیزیں۔ نمبر 10، غیر ضروری سامان جمع نہ کریں۔ کتنا خواتین اور عورتوں نے جمع کر رکھا ہے گھروں میں، کیا کیا چیزیں ہیں 6 مہینے اور سال بھر تک کام نہیں آتی مگر جمع ہے۔ نمبر 11، سخت مزاجی اور تند خوئی یعنی کڑک مزاج، جی، اور مزاج میں سختی عادت میں، اس کی عادت نہ کریں۔ رفق اور ضبط اور تحمل کو اپنا شعار بنائیں، نرمی کا برتاؤ کریں لوگوں سے۔ نمبر 12، ریا و تکلف سے بہت بچیں، اقوال و احوال، طعام اور لباس میں بھی احتراز کریں۔ نمبر 13، مقتدا کو چاہیے، جو دینی پیشوا اور بڑا ہے، مقتدا کو چاہیے کہ عمراء اور حکام یعنی مالداروں اور عمراء اور حکام سے نہ تو بد اخلاقی کرے اور نہ زیادہ اختلاط یعنی دوستی کرے، اور نہ ان کو حتی الامکان مقصود بناوے، بالخصوص دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 14، معاملات کی صفائی کو دیانات سے بھی زیادہ مہتم بالشان سمجھیں، عبادتوں، نماز، روزے سے بھی زیادہ اہم ہے کہ معاملات صاف رکھو۔ نمبر 15، روایات و حکایات میں بے انتہا احتیاط کریں، اس میں بڑے بڑے اور فہیم یعنی سمجھدار لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، خاص سمجھنے میں یا نقل کرنے میں۔ کیسی جامع بات ہے! عام طور سے ہم سنی سنائی باتوں کو، آج یہ کورونا وائرس کی چیزیں چلی ہوئی ہے، کہیں سے کچھ سنا، کچھ سے کچھ نقل کیا، کچھ سمجھے نہ سمجھے، اور نہ کیا ضرورت ہے نقل کرتے پھرنے کی۔ نمبر 16، بلا ضرورت بالکلیہ اور ضرورت میں بلا اجازت و تجویز طبیب حاذق شفیق کے کسی قسم کی دوا ہرگز استعمال نہ کریں۔ بہت دوائیاں آ رہی ہیں کورونا وائرس کی، یہ لے لو یہ لے لو، میں نے پورا پیغام ایک دن نشر کیا تھا، استعمال کرنا مگر حکیم کے مشورے کے ساتھ کرنا۔ جی ہاں، کیسی کیسی باتیں مجدد، دین کا مجدد کیسی کیسی باتیں ہم کو سکھا رہا ہے، دیکھ لو۔ نمبر 17، زبان کی غائب درجے ہر قسم کی معصیت اور لایانی سے احتیاط رکھیں۔ خام خواہ زبان سے پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے۔ میرے شیخ مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سوچ کر بولو، بول کر نہ سوچو، کچھ دنوں میں عادت ہو جائے گی صحیح بولنے کی۔ نمبر 18، حق پرست رہیں، اپنے قول پر جمود اور اصرار نہ کریں، اگر کسی سے بات سمجھ میں آئی اور وہ حق ہے اور اپنی رائے کے خلاف ہے، فوراً قبول کر لو اس کو۔ جی۔ نمبر 19، تعلقات نہ بڑھاویں، خام خواہ دنیا میں لوگوں سے دوستیاں بڑھا رکھی ہے۔ نمبر 20، کسی کے دنیاوی معاملے میں دخل نہ دیں۔ فرمایا حضرت نے کہ یہ چند چیزیں ہیں جن کو میں خاص احتیاط کرنے کو بتا رہا ہوں۔ آگے بڑھیے، آگے حضرت فرماتے ہیں، میں اپنے تمام منتسبین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنی تمام زندگی بھر یاد کر کے ہر روز سورہ یاسین شریف یا 3 بار قل واللہ شریف پڑھ کر مجھ کو بخش دیا کرے، مگر اور کوئی امر خلاف سنت بدعات عوام و خواص میں سے نہ کرے۔ ثواب پہنچانے اور ایصال ثواب کی بڑی بدعات جمع ہو گئی آج کل ہم لوگوں میں، دیوبندی کہلانے والوں میں۔ بہترین طریقہ ہے سورہ یاسین شریف پڑھ لو، سورہ اخلاص پڑھ لو، کچھ مالی تعاون کر دو کسی کو بھی ثواب پہنچانے کے لیے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، حتی الامکان دنیا و ما فیہا سے جو کچھ دنیا میں ہے اس سے جی نہ لگاویں، اور کسی وقت فکر آخرت سے غافل نہ ہوں، ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں کہ اگر اسی وقت پیام اجل آ جائے تو کوئی فکر اس تمنا کا مقتضی نہ ہو، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اور ہر وقت یہ سمجھے شاید ہمیں نفس واپسی بود۔ یعنی کیا مطلب نکلا اس کا، میں اپنے لفظوں میں ذرا بتا دوں کہ ہر لمحہ اس طرح زندگی گزارو کہ اگر موت کا وقت آئے تو یہ دل میں خیال نہ ہو مجھے ذرا سی مہلت مل جاتی تو میں بڑا نیک ہوتا اور بہت صدقات و زکوٰۃ سارے ادا کر کے اللہ والا بنتا۔ ہر وقت یہ سمجھو شاید یہی سانس میرا آخری سانس ہے، اور علی الدوام دن کے گناہوں سے قبل رات کے، اور رات کے گناہوں سے قبل دن کے گناہوں سے استغفار کرتے رہیں،
اور حتی الوسع حقوق العباد سے سبکدوش رہیں۔ میرے عزیزو، رات دن میں کچھ چٹ پٹ ہو گئی، گڑبڑی ہو گئی، رات میں معافی مانگ لو، رات میں کچھ ہو گیا تو صبح ہی معافی مانگ لو، ہر وقت اس حال میں رہو، اور حقوق العباد سے تو بالکل صاف رکھو معاملہ۔ کسی سے کوئی جملہ بول دیا گیا غصے میں، شام رات کو سو رہا جب تک اس سے معافی نہ مانگ لو۔ ہاں، نمبر 10، خاتمہ بالخیر ہونے کو یعنی ایمان پر مرنے کو تمام نعمتوں سے افضل و اکمل اعتقاد رکھیں، اور ہمیشہ خصوصاً پانچوں نماز کے بعد نہایت لجاجت و تضرع سے حسن خاتمے کی دعا کیا کریں، اور ایمان حاصل پر شکر کیا کریں کہ حسب وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، اس نعمت میں اضافہ ہو۔ میرے پیارو، سمجھ لو کیا مطلب نکلا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی جڑ ہے نجات کی، اور ساری زندگی کے اعمال کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا سارا مدار اس پر ہے۔ اس لیے حسن خاتمے کی، ایمان پر خاتمے کی ہر نماز کے بعد بڑی لجاجت سے اللہ سے مانگو۔ ہم نے اللہ سے ایمان کوئی سودا نہیں کیا کہ کچھ دے کے پیسہ اور دولت دے کے لیا ہے، صرف اللہ کا کی دی ہوئی عطا ہے، اور اس پر خوب شکر ادا کیا کرو۔ تو جب شکر ادا کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نعمت میں اضافہ ہوگا تو بڑھا دیے جاؤ گے۔ نمبر 11، میرے ایصال ثواب کے لیے بھی جمع نہ ہو، نہ اہتمام سے نہ بلا اہتمام۔ اگر کسی دوسرے اتفاق سے بھی جمع ہو جاویں تو تلاوت وغیرہ کے وقت قصداً متفرق ہو جاویں، اور ہر شخص منفرداً بطور خود جس کا دل چاہے دعا و صدقہ و عبادات نافلہ سے، دعا صدقہ عبادات نافلہ سے نفع پہنچائے۔ نیز میری مستعمل چیزوں کے ساتھ متعارف طریق سے تبرکات کا سا معاملہ نہ کریں، البتہ اگر کوئی محبت سے شرعی طریق سے اس کا مالک بن کر مخفی طور پر اپنے پاس رکھے، مضائقہ نہیں، اس کا اعلان اور دوسروں کو دکھلانے کا اہتمام نہ کیا جاوے۔ یعنی بزرگوں کے تبرکات لوگ رکھ لیتے ہیں، پھر پتہ چلا جی جمعے کو فلاں وقت کھولیں گے، آ جاؤ جس کو دیکھنا ہے، تو لائن لگی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ سب عام طور سے اس طرح کی چیزیں بدعات و خرافات کو رواج دیتی ہیں، اس لیے پہلے ہی زندگی میں حضرت بتا کے جا رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا۔ آگے فرمایا بس یہ 11 وصایا ہیں جن کو 11 کوكباً سے بلحاظ عدد تشابہ ہے۔ 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس میں ہیں، انی رأیت 11 کوكباً والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہ 11 ستارے اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں وغیرہ وہاں ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں بس یہ 11 وصیتیں ہیں جن کو 11 کوكباً سے بلحاظ عدد تشابہ ہے، ہدایت اور عمل کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کافی و وافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل بخشیں، آمین ثم آمین۔ یہ حضرت تھانوی قدس سرہ کی وصایا میرے عزیزوں میں نے آپ حضرات کو پڑھ کے سنائی۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں منہ تو ڈالیں، ہمیں بھی کچھ فکر ہے کہ ہم اس طرح کی وصیتیں کی ہوں ہم نے، یا کر کے رکھی ہوں، یا دل میں خیال آیا ہو کہ مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے، حضرت تو پوری امت کے لیے کر رہے ہیں، چلو اپنے گھر والوں کے لیے کر دوں۔ جی 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 بالکل کر کے جانا چاہیے، جب وہ پڑھیں گے ان کو احساس ہوگا۔ شوہر ہے کرے، جی بیٹا ہے کرے، اپنے والدین سے کچھ گڑبڑی ہو گئی معافی مانگ کے جائے۔ اسی طرح آپس میں زندگی گزارتا ہے آدمی تو نہ معلوم کیسی کیسی باتیں پیش آتی ہے۔ ایک کتاب میں نے دیکھی تو اس میں لکھا ہے کہ خاص طور پر جی جب انتقال ہو تو وراثت وغیرہ کے معاملے میں، حدیث شریف نقل ہے، وراثت وغیرہ کے معاملے میں ایسی کوئی وصیت نہ کر جائے کہ جو ایک کسی وارث کو نقصان پہنچاوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ ہے بندی 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں، مگر موت کے وقت میں معاذ اللہ کسی بھی طرح خلاف شریعت، بالخصوص کسی کو نقصان پہنچانے والی وصیت کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں فلاں کو مال جا رہا ہے، فلاں کی طرف اتنا جا رہا ہے، اس کو کسی طرح وہ کرنا ہے، تو پتہ چلا ایسی ویسی ادھر ادھر کی باتیں کچھ کر گئے جس سے ان کو نقصان پہنچانا مقصود ہے۔ بہرحال اذان ہمارے ہاں ہوتی ہے یہی تقریباً اب سے 2-3 منٹ کے بعد، تو یہ میرا جی چاہا کہ کچھ بزرگوں کی وصیتیں سناؤں۔ ہمارے بیانات کا مقصد بھائی کوئی معلومات اور علمی خزانے جمع کرنا نہیں ہے، وہ تو دیکھو کتابوں میں اور نیٹ پر اور آج ہر طرف بہت زیادہ جمع ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں کرنی ہیں کہ جو ہمیں آخرت سے قریب کر دے اور دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی محبتوں سے ہمارا دل دور ہو جاوے
اور ہم ریڈی رہیں آخرت کے لیے، اور جب جائیں دنیا سے تو عبرت و نمونہ ہو دوسروں کے لیے۔ جی یہ اللہ والوں کی شان ایسے ہی ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کی وصایا میں نے سنائی، انشاءاللہ کل کو دیکھیں گے۔ بعض مرتبہ ساتھی لوگ بھیجتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں، حضرت اس موضوع پہ بہت ضرورت ہے، اس موضوع پہ بہت ضرورت ہے۔ ابھی ایک ساتھی نے بھیجا کہ طہارت کے مسائل میں بہت سے لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت سے صحیح طریقے سے استنجا وغیرہ کو جانتے نہیں، اس لیے ان کی نمازیں ایسے ہی بس وہ چلتی رہتی ہے، پڑھتے رہتے ہیں، اور طہارت صحیح طرح وہ تو اس موضوع پر بھی بعضوں نے کہا کہ کچھ بیان کیا جائے۔ اسی طرح سے وہ دشمنوں کی جو قید اور سازش اور مکر و فریب ہے، اس پر بھی کچھ بیان ہو۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل کو 2-3 بزرگوں کی مختصر حضرت تھانوی حکیم الامت ہیں جی، اور کہنا چاہیے کہ مصلح العلماء، اس لیے میرا جی چاہا کہ حضرت کی یہ پوری سنا دوں، لیکن انشاءاللہ کل کو کچھ حضرت مفتی رشید صاحب کی ہے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب کی ہے، ان کو کچھ سناؤں گا تاکہ آپ حضرات سامعین کو اندازہ ہو ان اللہ والوں کی نگاہوں میں کون سی چیزیں تھی جو بہت اہمیت کی حامل تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں ان کو غور سے سنو، اور انشاءاللہ میں اس پر گروپ کے اوپر اس کو تحریری شکل میں بھی بھیج دوں گا، اپنے ہاں اس کو نکالو، پڑھو جی، اور اس کو لیمنیٹ کر کے اور اپنے پاس رکھو، وقتاً فوقتاً دیکھتے رہو۔ بس یہیں پر بات ختم ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔